نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارا موضوع توبۃ النصوحہ کے بارے میں۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ توبہ کیسے کریں؟ ذرا توجہ سے سنیں، اہم بات ہے۔ پہلا کام یہ کریں کہ جو گناہ ہو چکے ہوں ان پر دل میں نادم اور شرمسار ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ ہو کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، یہی ارادہ رکھے۔ پھر دوسرا کام یہ کریں کہ وہ اپنے دل کو حسد اور کینے سے خالی کر لیں، کیونکہ جب گناہ سے توبہ کر رہا ہو اور سینہ کینے سے بھرا ہوا ہو تو وہ توبہ بلا کیا فائدہ دے۔ لہذا اس کے دل میں مومن کے بارے میں انتقام، نفرت اور دشمنی نہ رہے، وہ سب کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کرے کہ وہ فاسق فاجر لوگوں سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائیں۔ ہم روزانہ وتر میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُ، یہ ہر وتر میں ہمارا بولنا ہوتا ہے۔ ہاں کیا ہے؟ اے پروردگار، ہم جدا ہوتے ہیں اور چھوڑتے ہیں ہر اس شخص کو جو فاسق اور فاجر ہے، لیکن پھر صبح انہی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، رات کو تو ہم نے وتر میں یہی پڑھا لیکن دن کو تو وہ ہمارے دوست ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، کیونکہ ماحول سے بھی انسان اثر لیتا ہے، ہم بروں کے ماحول میں جائیں گے تو برا ہو جائیں گے۔ اکثر یہ جوان جو اپنے برا کام ہیں یہ چھوڑتے نہیں ہے، کیوں؟ دیکھو، یہ جو نشہ کرتے ہیں، یہ نشہ والوں کو جا کے علاج کراتے ہیں، 2-3 مہینہ وہ صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ شروع کرتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ پھر اپنے ان دوستوں کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، وہ ایک دو دن میں تو ان کو فری میں دیتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن جب اس کا یہ 1-2 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں دیتے۔ اب تو وہ مجبور ہو کر کہیں سے کہیں اپنے لیے ترتیب کر لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ برے دوستوں کو نہیں چھوڑتا، اسی وجہ سے وہ نشہ اور برے چیزیں اس سے چھوٹتی نہیں ہیں۔ ہم روزانہ رات کو عشاء کے وقت کھڑے ہو کر نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہاتھ باندھ کر وعدہ کرتے ہیں اور دن بھر انہی لوگوں کے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان سے کوئی تعلق ہی نہ رہے، چاہے رشتہ دار ہی ہو، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دوستی ختم کر دے۔ دوستی الگ چیز ہے، تعلقات الگ چیز ہے۔ لین دین کا معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ کرنا ہی ہوتا ہے، وہ تو کافروں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، مگر ایک ہوتا ہے دوستی کا تعلق، قلب کا تعلق، وہ توڑ لے۔ اور یہ مطلب بھی نہیں کہ اب اس کو سلام بھی کبھی نہیں کرنا، نہیں، بلکہ جو اصول شریعت نے بنا دیے ہیں ان کی حدود میں رہیں۔ دل کی محبت کا جو تعلق تھا اس کو ختم کر لیں اور پرہیزگار لوگوں سے دوستی رکھیں۔ اگر پھر بھی بدکار لوگوں کے ساتھ صحبت رہے گی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی اور وہ لوگ پھر گناہوں میں ملوث کر دیں گے۔ اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کوئی گندی نالی میں پڑا ہو تو اس کے اوپر وہی پانی ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ گندا یعنی کہ کوئی چیز ہے، اس کو نکالو گندا پانی سے، اس کو پھر اس کے اوپر گرا دو تو صاف نہیں ہوگا۔ اس کو نالی سے نکال کر پاک پانی میں ڈال لو، پھر وہ صاف ہوگا۔ اسی طرح ہم اگر اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو فاسق اور فاجر لوگوں کی گندی نالی سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔
پھر اگر اس پر اللہ کے ذکر کے چند قطرے پڑ جائیں گے تو یہ دل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قول کا پاس کریں جو ہم روزانہ اپنے پروردگار کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد چوتھا کام یہ کریں کہ موت کی تیاری میں لگ جائیں۔ جس بندے نے یہ 4 کام کر لیے وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما دی ہے، وہ سمجھ لیں۔ اور توبہ النصوح کے 4 انعامات بھی ہیں۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی 4 کام کر دیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، چونکہ وہ اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو آئندہ شیطان کے قریب اور فریب اور ہتھکڑیوں سے بچا لیتے ہیں۔ ان عبدی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان، اے مردود، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ فرشتہ بن گیا؟ کیا اس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اس سے کوئی ایسا گناہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہوں سے گر جائے یا اسے اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جائے، لیکن اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی خطا ہوئی بھی تو فوراً اس سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر اس کے اچھے انجام کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کھاؤ، اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ ہمارے دوستو، توبہ کرتے رہیے، ہاں، حتیٰ کہ اتنی بار توبہ کیجئے کہ شیطان تھک جائے اور یہ کہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میں بار بار محنت کر کر گناہ کرواتا ہوں اور یہ توبہ کر کر سب پر پانی پھیر دیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ جیسے کہ آج ہم نے حدیث یہی پڑھا تھا، حدیث میں یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا حکم فرما دیتے ہیں، یہ وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں کوئی گناہ کیا تھا لیکن جب تک وہ زندہ تھا وہ اپنے گناہ کو یاد کر کر روتا تھا، نادم ہوتا تھا۔ اب اس وقت شیطان افسوس کرے گا، کاش کہ میں یہ گناہ اس سے نہیں کرواتا، ہاں، اگر گناہ نہیں کرواتا تو یہ بہتر ہوتا، ابھی گناہ کرایا، یہ تو ہر وقت نادم ہے، اسی گناہ کو یاد کرتا ہے۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی بڑا شرابی بندہ تھا۔ اب وہ اٹھے تو بیٹھے، لیکن بڑے حیران تھے کہ اس پڑوسی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا،
ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے معلومات کیا کہ اس کو موت کس حال میں آئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک غافل بندہ تھا، لیکن موت کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور یہ اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا، اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت۔ ہاں، تو اس عاجزی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ آپ بہت دور رہتے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ آئیں اور میرے پاس آ کر